صدر ٹرمپ نے امریکہ، اسرائیل اور پوری انسانیت کے لیے جرأتمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حسن عسکری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اور امریکہ کا ایران اسرائیل جنگ میں داخلہ، اب معاملات کس رخ کو اختیار کریں گے؟ دیکھیے، معاملات اب کافی خطرناک صورت کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو امریکہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا، اب اس نے براہ راست 3 نیوکلیئر انسٹالیشن جو ایران کی ہیں ان پہ جو ہے وہ براہ راست حملہ کیا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی جو آج تقریر تھی، اس تقریر سے تو یہ لگتا ہے وہ بڑے خوش نظر آتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی ایران کا جو پروگرام ہے وہ ڈسٹروائے کر دیا، تباہ و برباد کر دیا ہے، اور کہ اسٹرائکس جو انہوں نے کیے ہیں B-2 بامبر ایئر کرافٹ کے ذریعے، اور جو بنکر بسٹر بامز انہوں نے استعمال کیے ہیں، اس سے ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ جبکہ ایرانی جو سائیڈ ابھی آئی ہے، انیشل اسٹیٹمنٹ جو ان کی آئی ہے، وہ اس نقصان کو محدود نقصان کے طور پر کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بہت سا میٹیریل سینسٹیو تھا اس کو پہلے ہی ان جگہوں سے نکال لیا گیا تھا، کیونکہ حملوں کا خطرہ موجود تھا۔ لیکن اتنی جلدی نقصان کی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران کو 24 گھنٹے لگیں گے یہ اندازہ کرنے میں کہ کتنا ان کو اس سے جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ اور دوسری بات جو دیکھنے والی ہے کہ ایران کا اب ری ایکشن کیا ہے۔ اب ایران اس کے بعد جو ہے کیا جو امریکن انٹرسٹ ہیں گلف ریجن کے اندر، وہاں کوئی کارروائی کرے گا، اور اگر کارروائی کرے گا تو پھر امریکہ اس کی جوابی کارروائی بھی ایکسپیکٹڈ ہے، جو اسرائیل کی طرف سے بھی میزائلوں کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور علاقے میں انسٹیبلٹی اور کنفیوژن جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا، حال پیدا ہوتی ہے، لیکن فی الحال صورتحال ایک خطرناک ڈائریکشن کی طرف جا سکتی ہے۔ عسکری صاحب، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ایران ایک طرف ایران کو مذاکرات کے لیے امریکہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کے ٹیبل پر آئیں، دوسری جانب حملے راتوں رات کر دینا، خطے پر اس وقت اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ جو اب طاقتور ممالک ہیں وہ کمزور ممالک پہ اپنی مرضی ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل بھی ملیٹریلی پاورفل کنٹری ہے، اور امریکہ تو خیر ہے ہی، اور وہ اپنی مرضی جو ہے وہ ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ پرابلم اس جھگڑے میں یہ ہے کہ ضد دونوں طرف ہے۔ امریکہ اسرائیل کی ضد ہے کہ وہ ایران کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس بات کے لیے ایگری نہیں کرتا کہ کوئی پابندی اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ وہ ایکسیپٹ کرے۔ یعنی اگر ایران کا کہنا یہ ہے کہ وہ کوئی نیوکلیئر بام نہیں بنا رہے، تو اگر نیوکلیئر بام نہیں بنا رہے اور صرف پیسفل پرپز کے لیے ہے تو پھر تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح ضد دونوں طرف ہے، اور ایڈوانٹیج جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو اس لیے ہے کہ اسے ملٹری ایڈوانٹیج ہے دونوں ملکوں کو، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو یہ پتا ہے کہ جو ارد گرد جو ممالک ہیں وہ کھل کر سامنے آ کر براہ راست ایران کی مدد نہیں کریں گے۔ ایران اکیلا جو ہے یہ مقابلہ کرے گا، اور یہ ایک بڑے پلانڈ طریقے سے ایران کی جو سپورٹ سسٹم ہے مڈل ایسٹ میں اس کو ختم کیا گیا، اور اب ڈائریکٹلی ایران ٹارگٹ ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ان فیوچر لگتا ہے کہ ایران فیوچر میں بھی اکیلا ہی رہے گا؟ کیا مسلم ممالک جو ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں دیں گے؟ کیونکہ جس طرح OIC کا اجلاس بھی کل ہوا، اس کے اندر بھی بات چیت کی گئی ایران اسرائیل کے معاملے کو لے کر، پھر فلسطین کے اوپر جو حملے، غزہ پر حملے کر رہا ہے اسرائیل۔ دیکھیے، گفتگو تو مسلمان ملک یہی کریں گے نا، کہ خاص کر عرب ملکوں کی بات کریں آپ، جو ارد گرد اس کے گلف اسٹیٹس ہیں اور عرب ممالک ہیں، اب بات تو یہی کریں گے وہ کہ اسرائیل کے خلاف گفتگو کریں گے۔ وہ OIC میں امریکہ کے خلاف کتنی گفتگو ہوئی ہے، امریکہ پہ کرٹیسزم کتنا ہوا ہے، وہ نہیں ہوا ہے، اسرائیل پہ ٹارگٹ ہوا ہے سارا کا سارا۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممالک، ان میں سے
कुछ ममालिक बयान तो जारी करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे अमेरिका के एक्शन को, लेकिन वैसे ईरान की कोई मदद नहीं करेंगे, ना ही अमेरिका पे कोई ऐसा सफारती दबाव डालेंगे जिससे कि अमेरिका अपनी कार्रवाई को रोकने का सोचे, क्योंकि अमेरिका को ये अंदाज़ा है कि जितने अरब मुल्क हैं इर्द गिर्द, वो उनमें से कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं आएगा। तो इसलिए भी अमेरिका इनकरेज होता है कि वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस सूरत में ईरान के खिलाफ जो है कार्रवाई करे, जो उसने आज रात की है। हसन अस्करी साहब, ईरान को ख़बरदार कर रहा है अमेरिका एक तरफ तो, और वो कह रहे हैं कि अमन कायम होगा या फिर ईरान एक ऐसा सानहा होगा ईरान पे जो कि गुज़श्ता 8 दिनों से बहुत बड़ा होगा। एक तरफ अमन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ हमले की बात की जा रही है, और ईरान भी इसी बात को कह रहा है कि कल भी ईरानी जो अहदेदार थे वो कह रहे थे कि अमेरिका की अब मुज़ाकरात की बातों में हम नहीं आएंगे। मुज़ाकरात की बातें सिर्फ टाइम फ्रेम है कि टाइम ले रहे हैं कि इसराइल ईरान पर हमला कर दे, या अब अमेरिका ने जिस तरह से रात को हमला किया ईरान पर। देखिए, यही तो मैंने अब आपसे कहा ना कि दोनों तरफ जिद है। अमेरिका अपनी बात मनवाना चाहता है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई पाबंदी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। तो इस बात की क्या जमानत है कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा? तो इसलिए अमेरिका ने जो ये बात कही ना, सदर ट्रंप ने ये बात कही है कि या तो अमन होगा या अमेरिका के लिए ग्रेटर ट्रेजेडी। उसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट का मतलब ये है ट्रंप का कि या तो जो है ईरान मान जाए। ठीक है हसन अस्करी साहब, साथ ही रहिएगा।